نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی کتا یا بلی یا گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں فضیلت عطا کی، بے شمار احسانات سے نوازا۔ اس کے سارے انعامات اور احسانات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، زندگی گزارنے کے اس سلیقے کو جاننا ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اس طریقے، اس علم، اس سلیقے سے ناواقف ہونے کی بنا پر بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی طرح طرح کے مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو پیش آنے والی پریشانیاں یا بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری، جسے آپ ایک روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ڈپریشن۔ آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن کی بات کرتا سنائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن، جسے آپ اردو میں مایوسی، غمزدگی، افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہونا، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا، یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے، غم بھی آتا ہے، ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے۔ لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے، ایسی کیفیات انسان پر حاوی ہونے لگے، تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ مرض دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں، یا روحانیت سے دور ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ڈپریشن اچانک نہیں پیدا ہوتا، اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں۔ کچھ تو موروثی ہوتے ہیں، یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں، اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا اوقات وراثت میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں، لیکن وہ مل جل کر بسا اوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں۔ یعنی انسان کے اعصاب کا کمزور ہونا، یا اعصاب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی موروثی سبب، موروثی سے مراد یہ کہ جو وراثت میں ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے، بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے، مثلا انسان کا گھر، اس کا خاندان، جہاں پر وہ کام کرتا ہے، یعنی اس کی ورک پلیس، پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ، ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں، یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے۔ اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہ پائی جاتی ہو، جس گھرانے کے اندر، جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہر معاملے میں پایا جاتا ہو۔ اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو، یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہوں، یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر۔ پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی، یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں، اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا
اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی ذاتی خلفشار، اندر کی کشمکش، اندر کی جنگ. مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا، اس کا دین اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ. پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے. بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا، تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے. لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان عاری ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں. تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے وسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں. مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا. اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے. تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب